بدعات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جو شخص دین کے معاملے میں کسی نئے کام کو ایجاد کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ آج اس رجب کے تقدس اور رجب کی حرمت کے نام پر کئی بدعات کو ایجاد کر لیا گیا ہے۔ آئیے ذرا ان بدعات کا ذکر کرتے ہیں جن کو اس مہینے کی نسبت سے ان بدعات کو ایجاد کیا گیا ہے، ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بدعت یہ ہے کہ صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ الرغائب، یہ صلاۃ الرغائب کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو اور اس کی پہلی جمعرات آئے تو کوئی شخص پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے اور پھر اسی دن شام کو جمعے کی رات میں مغرب اور عشاء کے درمیان وہ 12 رکعات پڑھے۔ 12 رکعات اس کی خاص کیفیت ہے کہ 2 رکعات پڑھے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، اور ہر رکعت میں وہ سورۃ فاتحہ کے بعد وہ 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اور پھر جب 12 رکعات مکمل ہو جائیں تو پھر وہ دعا کرے، اور وہ خاص دعا ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان رجب کی پہلی جمعرات کو یہ 12 رکعات پڑھے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اس کی کسی بھی قسم کی حاجتیں وہ باقی نہیں رہیں گی، اور اس میں اور کئی فضائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ الرغائب کے نام سے جو نماز ایجاد کی گئی ہے اور اس کے نام پر جو من گھڑت اور جھوٹی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، یہ بہت بڑی بدعت ہے، بہت بڑی بدعت ہے جس کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ محدثین نے صلاۃ الرغائب کے متعلق جتنی احادیث روایت کی گئی ہیں ان سب احادیث کو جھوٹا اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ ہندوستان میں ایک عالم آئے جن کا نام تھا محمد بن طاہر الہندی، انہوں نے ایک کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ الاحادیث التي وردت في صلاة الرغائب كلها موضوعة باتفاق المحدثین، کہ صلاۃ الرغائب کے متعلق جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی من گھڑت حدیثیں ہیں، اور ان کے من گھڑت اور جھوٹا ہونے پر تمام محدثین کے اتفاق۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان جھوٹی اور من گھڑت حدیثوں کو باقاعدہ انٹرنیٹ پر نشر کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اخبارات میں ان کو لکھا جاتا ہے دیدہ دلیری کرتے ہوئے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حدث بحدیث یرى انه کذب فهو احد الکاذبین، کہ جو شخص ایسی حدیث بیان کرے، چاہے وہ مائکرو فون پر بیان کرے یا وہ لکھ کر کے اس کو لوگوں کے سامنے اس کی نشر و اشاعت کرے یا وہ انٹرنیٹ پہ اس کو ڈال دے، جو شخص بھی ایسی حدیث روایت کرتا ہو کہ جس کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، فهو احد الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا اور آپ کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تکذبوا علی فانه من کذب علی فلیلج النار، تم مجھ پر جھوٹ نہ بولا کرو۔ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہوئے نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور ہر بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ فرمایا تم مجھ پر جھوٹ نہ بولا کرو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا جو ہے وہ عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، لہذا ان جھوٹی احادیث کی نشر و اشاعت کرنے سے بچنا چاہیے اور ان جھوٹی احادیث پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کلی طور پر ان من گھڑت اور جھوٹی احادیث کی نفی کرنی چاہیے۔ انہی احادیث میں سے وہ احادیث بھی جو صلاۃ الرغائب کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری بدعت جس کو رجب کے اندر ایجاد کر لیا گیا وہ ہے کہ رجب میں مخصوص روزے رکھے جائیں۔ رجب میں مخصوص روزوں کی مخصوص فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان اپنی روٹین کے مطابق روزہ رکھتا ہے، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اس مہینے میں روزے رکھے کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ ہر مہینے کے ایام 20 کے 3 دن کے روزے رکھتا ہے، وہ اس مہینے میں بھی رکھے کوئی حرج نہیں۔ لیکن کوئی شخص اگر خصوصی طور پر رجب کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کا روزہ رکھتا ہے، اس کے کسی بھی دن کا، یقیناً وہ بدعت ہے۔ اس لیے کہ رجب کے روزوں کے متعلق جتنی احادیث ذکر کی گئی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی ہیں، سب کی سب من گھڑت ہیں۔
اور انہی میں سے ایک دن جس کے روزے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ 27 رجب کہا جاتا ہے کہ 27 رجب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ آئندہ خطبہ جمعہ کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اسراء و معراج ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ اسراء و معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو نہیں ہوا، اس کی اور تاریخ ہے۔ پھر اس کا تقدس سامنے رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس سے اگلے دن یعنی 27ویں دن روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کی مخصوص طور پر اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا جو واقعہ معراج ہے، معجزہ اسراء و معراج، بالکل برحق ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے یہ معجزہ۔ لیکن آئیے ذرا یہ بھی دیکھیں کہ جس شخصیت کو یہ معجزہ نوازا گیا، جس شخصیت کو معراج کروایا گیا، کیا اس شخصیت نے بھی کبھی اس رات میں یا اس سے اگلے دن میں کوئی خاص عبادت کی؟ میرے بھائیوں، اس شخصیت نے جو اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں کی اور اس دن کا خاص طور پر روزہ نہیں رکھا، اور اسی طرح آپ کے بعد جو آپ کے خلفائے راشدین اور باقی تمام صحابہ کرام وہ اس رات کا نہ اس دن کا کوئی خصوصی اہتمام کرتے تھے، تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے اور عشق تک کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ دعوے ایک طرف، ہمارا طرز عمل اس سے بالکل برعکس ہے کہ جو عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم اسی کو کرتے ہیں، جو عمل صحابہ کرام نے چھوڑ دیا ہم اس کو کرنے پر تل جاتے ہیں، اور باقاعدہ اس رات میں چراغاں ہوتا ہے، باقاعدہ اس رات کے اندر خاص پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ خطبہ واعظین شیریں بیان جو ہے وہ مزے لے کر کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں اس رات کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہ ساری بدعات ہیں، اور ان بدعات کے اسلام کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام کے اندر ان کو کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان تمام حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے صاف اور کھرے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو چیزیں اس اسلام کے اندر دین کے اندر داخل کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، عزیز بھائی اور دوستو، رجب کے مہینے میں ایک اور بدعت جس کو ایجاد کیا گیا، اور اس کو ایجاد بھی کب کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1400 سال بعد اس کو ایجاد کیا گیا، اور اس کا نام ہے رجب کے کنڈے۔ لوگ رجب کی 22ویں تاریخ کو، 22 تاریخ کی شام کو کنڈے بھرتے ہیں، کوئی خاص میٹھی چیز تیار کی جاتی ہے اور اس پر امام جعفر صادق کے نام کا ختم پڑا جاتا ہے، اور پھر اس کو لوگ خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے اندر بھی بانٹتے ہیں، اور جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں فقراء مساکین ان کے اندر بھی اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ رجب کے کنڈے جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جبکہ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ 1400 سال بعد اس کو ایجاد کیا گیا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ کام جو پہلی 14 صدیوں میں نہیں تھا تو اسلام کے اندر اس کا وجود نہیں ہو سکتا ہے، اس کو بعد میں ایجاد کیا گیا ہے، اور ایجاد کرنے کے اعتبار سے بھی اس کے حوالے سے ایک بڑی عجیب سی داستان بیان کی جاتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں رہتا تھا، وہ بڑا ہی فقر و فاقہ میں مبتلا تھا، اور پھر آخرکار تنگ آ کر، غربت سے تنگ آ کر وہ گھر سے باہر نکلا، اور 12 سال مسلسل وہ در کی ٹھوکریں کھاتا رہا کہ کسی طرح سے اس کو مال مل جائے، کسی طرح سے اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائے، لیکن 12 سال در کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود اس کو کچھ نہ ملا۔ ادھر اس کے پیچھے یعنی اس کے گھر میں اس کی جو بیوی تھی
اس نے ایک وزیر کے گھر میں نوکری کر لی. وہ وزیر کے گھر میں جاتی تھی, جھاڑو وغیرہ پھینکتی تھی. اچانک ایک رات میں کیا ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. امام جعفر صادق اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ ساتھی بتاتے ہیں کہ آج 22 رجب ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آج رات جو شخص میرے نام کے کنڈے بھرے گا اور میرے وسیلے سے وہ دعا کرے گا تو اس کی کوئی بھی حاجت جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہیں ہوگی, اور اگر اس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوگی تو قیامت کے دن اس کا ہاتھ ہوگا اور میرا دامن ہوگا. چنانچہ اس عورت نے کیا کیا, یہ تو بیچاری ہی, اس کا خاوند بھی 12 سال سے در بدر ہو رہا تھا, ٹھوکریں کھا رہا تھا اور ان کی مالی حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے کیا کیا, اس کو سن کر فوراً اس نے امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے بھر دیے. اب کیا ہوا جناب, وہ صاحب جب واپس لوٹتے ہیں, اس کے خاوند جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ مال و زر کے بہت سارے انبار اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں, اور اتنا مال و زر ان کو ملا کہ انہوں نے اس وزیر جس وزیر کے گھر میں وہ عورت جھاڑو پھینکتی تھی, اس کے محل کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا محل تعمیر کر دیا. میرے بھائیوں, یہ ایک بہت بڑی جھوٹی کہانی ہے جس کو ایجاد بھی کیا گیا تو 1400 سال کے بعد ایجاد کیا گیا. اور یہاں میں سوال کرتا ہوں کہ 22 رجب کا تعلق امام جعفر صادق کے ساتھ کیا ہے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو ہے وہ نہ تو 22 رجب ان کی تاریخ ولادت اور نہ ہی ان کا یوم وفات, نہ اس دن ولادت ہوئی نہ اس دن ان کی وفات ہوئی. پھر اس کا تعلق کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں, اور یہ انکشاف آپ کے لیے بڑا ہی حیرت ناک ہوگا کہ اصل بات یہ ہے کہ 22 رجب کا جو دن ہے یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن, اور وہ لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوجود اس کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارتیں بھی دی تھی, ان کا نام لے کر کے ان کو جنتی قرار دیا تھا, آپ کے وہ دشمن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دشمن ہیں, جو آج بھی اپنی مجلسوں میں ان پر لعنت پھینکتے ہیں, انہی ہی لوگوں نے امام جعفر صادق کے نام سے اس داستان عجیب کو خود گھڑا اور امام جعفر صادق کی طرف اس کو منسوب کر دیا. اور جھوٹ بولنے میں تو ان کا کمال ہی کیا ہے. یہ جو لوگ ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, جھوٹ بولنے میں اس دنیا کے اندر تاریخ اسلام پوری چھان لے, جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی نظیر نہیں ہے. وہ اپنی مثال آپ, جھوٹ بولنے کے انہوں نے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں آج تک کوئی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا ہے. انہی لوگوں نے ہی یہ جھوٹ گھڑا, امام جعفر صادق کی طرف اس کو منسوب کر دیا. اصل میں وہ سیدنا